For thousands of years, I've been lost to the world. Me, Dina, Jacob's only daughter. Dina! Sad, violent, all but forgotten. Men too invested in the origins of the 12 tribes of Israel. He must love you very much. We'll get our revenge, and Father will never overlook us again. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب نے اپنے والد اور دادا کے پیغام ہدایت کو پھیلانے کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل میں آنے والے تمام انبیاء کرام یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔ حضرت یعقوب کی جوانی فدان میں اپنے ماموں کے ہاں گزری۔ یہاں حضرت یعقوب کا نکاح آپ کی ماموں ذات راحیل اور لیا سے ہوا۔ 7 سالوں بعد حضرت یعقوب نے زلفا اور ہلہا نامی 2 خواتین سے بھی نکاح کیا، جو آپ کی پہلی بیویوں کی خالہ زاد تھی۔ اس طرح 4 بیویوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹوں کی پیدائش ہوئی، جن میں سب سے چھوٹے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ لیا سے آپ کے گھر ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی جس کا نام دینا تھا، اور وہ بنیامین اور حضرت یوسف سے بڑی تھی۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام حران میں رہا کرتے تھے، ایک دن خداوند نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کلام کیا اور کہا، میں اس بنت اہل کا خدا ہوں جہاں تو نے میری منت مانی تھی۔ اب تو اس زمین سے ہجرت کرو اور نکل کر کنعان کی طرف جا۔ لہٰذا حضرت یعقوب نے اپنے بچوں اور بیویوں کو اونٹ پر سوار کیا اور بھیڑ بکریوں کو لے کر کنعان کی طرف چل پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب شکم نامی بستی میں پہنچے تو آپ نے اس بستی کے قریب خیمے نصب کیے اور بھیڑ بکریوں کے علیحدہ باڑ بھی بنائے۔ پھر حضرت یعقوب نے یہاں کے بادشاہ جس کا نام جامور تھا اس سے 100 بکریوں کے بدلے ایک زمین خریدی۔ حضرت یعقوب نے یہاں ایک گھر بنایا اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے۔ آپ یہاں 15 مہینوں تک امن و امان سے رہے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی چھوٹے، دینا کی عمر 15 یا 18 سال تھی، اور تمام بھائی اپنی اس اکلوتی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اور دادا نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ کسی کنعانی لڑکے یا لڑکی سے اپنی اولادوں کا رشتہ نہ جوڑیں، کیونکہ کنعانی لوگ مورتی پوجا کرتے تھے۔ ان کے سارے رسم و رواج جہالت، شرک اور خدا کی نافرمانیوں سے بھرے تھے۔ وہ جھوٹے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے، اس لیے سدوم اور عمورہ ایسے ہی گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو چکے تھے۔ ان سب باتوں کا علم حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا، لہٰذا آپ کنعانی لوگوں سے محتاط رہتے اور اپنے بیٹوں کو بھی آگاہ کرتے۔ یعقوب علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود دینا نے کچھ کنعانی لڑکیوں سے دوستی کر لی اور ان کے گھر آنے جانے لگی۔ دینا کے بھائیوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اسے ان کنعانی لڑکیوں سے دوستی کرنے سے منع کیا، لیکن اپنی لاڈلی بہن کی ضد کے آگے مجبور ہو کر انہوں نے اسے کچھ نہ کہا۔ چنانچہ ایک دن دینا اپنی سہیلیوں کے ساتھ شکم کی بستیوں میں گئی تو وہاں کے بادشاہ جامور کا بیٹا جس کا نام شکم تھا، اس کی نظر دینا پر پڑی۔ چونکہ دینا بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی، لہٰذا اسے وہ بہت پسند آئی۔ شکم اور دینا ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے۔ شکم نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دینا سے ہی شادی کرے گا۔ کچھ دنوں بعد اس بستی کے باشندوں نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب اور آپ کے اہل خانہ کو بھی دعوت دی۔ اس دعوت میں بادشاہ جامور نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ اپنی بیٹی دینا کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں اور ہمارے اس ملک میں سکون سے رہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے شامون اور لاوی
اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہماری اعلیٰ نسل کی عورت سے شادی کریں یا رشتہ کے بارے میں سوچیں۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے نہایت ہی چلاکی سے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ اگلے دن بستی کے حکمراں جامور اور شہزادہ شکم کے پاس گئے اور ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، لہذا اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا پورا قبیلہ ختنہ کروائیں۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن بستی کے تمام مرد اپنے بادشاہ اور شہزادے کی خوشی کی خاطر ختنہ کروانے پر راضی ہو گئے۔ دراصل ختنہ کروانا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی کوئی شرط نہ تھی بلکہ ایک چال تھی۔ جب شہر کے تمام لوگ ختنہ کروا چکے تو اگلے ہی دن شمعون اور لاوی ہتھیاروں سمیت بستی میں داخل ہوئے اور ان کے گھروں میں داخل ہو کر تمام مرد کو قتل کر دیا۔ چونکہ تمام مرد ختنے کی وجہ سے درد میں مبتلا تھے، چنانچہ وہ ان سے لڑ نہ سکے۔ شمعون اور لاوی نے بادشاہ جامور اور شہزادہ شکم کو بھی مار ڈالا اور بستی کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے۔ یعقوب علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غم زدہ اور ناراض ہوئے اور انہیں یہ بہت ملامت کی۔ مجبور ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل گئے۔ اس واقعہ پر حضرت یعقوب علیہ السلام اس قدر ناراض تھے کہ انجیل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹے شمعون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معاف نہ کیا تھا۔ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اس قدر نسل پرست تھے کہ وہ اپنے علاوہ تمام غیر یہودیوں کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ انہوں نے کنانی لوگوں کو قتل عام کیا اور معصوم شہریوں کو مار ڈالا، کیونکہ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ شہزادے نے ان کی بہن کا رشتہ خود اپنے لیے مانگا تھا۔ عذاب دینا اور کسی شخص کو ہلاک کرنے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر نسلی تکبر اور خود پسندی اس قدر تھی کہ ہر زمانے میں وہ خود کو غیر یہودیوں سے بہتر تصور کرتے اور ان پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے۔ آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہودی اپنی اس نسل پرستی پر مبتلا ہیں، جس کی مثال فلسطینی مسلمانوں پر کی جانے والی ظلم و زیادتی ہے۔ آج لاکھوں فلسطینیوں کی شہادت اور مظلومانہ خون اسرائیلی یہودیوں کی نسل پرستی اور سرکشی تکبر ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آج بھی خود کو خدا کا پسندیدہ قوم تصور کر کے غلط کام کو انجام دیتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان برابر ہے، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی سے برتر ہے اور نہ کوئی عربی کسی اجمی سے برتر ہے۔